السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مقدر ایپیسوڈ 13 کے بارے میں بتائیں گے۔ ایپیسوڈ 13 میں آپ دیکھیں گے کہ رائما اپنے چہرے کو بہت مطمئن رکھتی ہے جبکہ وہ بہت کرب اور اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ سیف کے ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہی ہوتی ہے کہ وہیں سیف اس سے اچانک ایک سوال پوچھتا ہے، کیا تم معاف کر سکتی ہو مجھے؟ جس پہ رائما اپنا چہرہ مطمئن رکھتے ہوئے بولتی ہے، کس بات کی معافی؟ اب یہاں پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ سیف رائما کی ہی محبت حاصل کرنے کے لیے پرجوش کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ رائما کی نظر میں عزت دار بن جائے اور رائما اس کو پسند کرنے لگے، جو کہ نہیں ہو سکتا فی الحال کے ایپیسوڈز میں، کیونکہ رائما اس کی اصلیت جانتی ہے۔ بہرحال آگے آپ دیکھیں گے جب رائما پوچھتی ہے کس بات کی معافی، تو وہیں پر سیف معصومانہ انداز میں بولتا ہے، تم جانتی ہو رائما، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اپنے ماموں سے پوچھ لو کہ میں نے بڑے پراپر طریقے سے پرپوزل بھیجا تھا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر وہ افسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سیف کہتا ہے کہ تم میرے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، اگر میں تمہیں نہیں حاصل کرتا تو میں مر جاتا۔ اس بات کا کرارا جواب دیتے ہوئے رائما کہتی ہے، تو خود زندہ رہنے کے لیے آپ نے مجھے مار ڈالا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رائما اس رشتے، اس نکاح سے بالکل بھی خوش اور راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ حارث کو پسند کرتی تھی اور حارث اس کو پسند کرتا تھا، اور جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ بہرحال رائما کی یہ باتیں سن کے سیف بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آگے ڈرامے میں دیکھیں گے کہ فرخندہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ جہاں تک آپ پہنچ گئی ہیں اب آپ واپس لوٹ آئیں، جبکہ فرخندہ کی بیٹی بہت بے دلی سے ان کی باتیں سنتی ہے۔ اس کے بعد فرخندہ ان سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی واپس لے لو اور اس کو پہن لو، کیونکہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، جبکہ سیف اور فرخندہ کی بیٹی کافی بدتمیزی سے اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کی انگوٹھی واپس لے لیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، میں احسن کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جس پر فرخندہ اسے ناراض ہو جاتی ہے اور اس کو جانے سے روکتی ہے کہ کہیں میری بیٹی میری بات سمجھ جائے، جس پر بیٹی واپس آ کے کہتی ہے کہ ماما، حسن ہی میری زندگی ہے اور حسن ہی میری خوشی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے رائما اور حارث فون پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حارث اور رائما دونوں بہت روتے ہیں۔ حارث رائما سے یہ شکوہ کرتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی، جبکہ رائما اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماضی کو بھلایا نہیں جا سکتا، جس پر حارث اس کو کہتا ہے کہ تو تم مجھے نہیں بھول پاؤ گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حارث اور رائما ایک دوسرے سے ابھی بھی بہت پیار کرتے ہیں، جس پر رائما بھی اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے میں نے، تمہیں بلانا بہت مشکل ہوگا میرے لیے، اور دونوں بہت زیادہ روتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھلے رائما سیف کی بیوی بن چکی ہے لیکن ابھی بھی اس کے دل میں صرف حارث ہے، اور آگے بھی یہی ہوگا کہ شاید رائما حارث سے جا کے ملے اور سیف کو چھوڑ دے۔ یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ آخر رائما اور حارث کس طرح آخر میں ملتے ہیں، جبکہ باقی سارے ایپیسوڈز میں آپ کو بس یہی دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح رائما سیف کے گھر میں اپنی زندگی گزارتی ہے، کیونکہ اب وہ ایک قید میں آ چکی ہے، اور یہ رائما کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر وہ اس قید سے نکل کر حارث سے دوبارہ شادی کر لے۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ اپڈیٹس اور ڈیٹیل ٹیزرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ کامنٹس میں اپنی رائے بتائیں کہ آپ کو ڈرامہ سیریل مقدر کی فوری اپڈیٹس کیسی لگیں۔ تھینکس فار واچنگ۔